آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے فعل کو شروع کیا اور فعل کے حوالے سے ہم نے فعل جب شروع کیا تو ہم نے جس طرح سے اسم جب شروع کیا تھا تو اسم کی پہلے ہم نے پراپرٹیز کو پڑھا تھا۔ فعل کے اندر ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، فعل کو ہم نے ڈائریکٹ جملہ فعلیہ سے ہی شروع کیا، اور فعل کے حوالے سے ہمارے سامنے دو چیزیں آئیں کہ فعل میں چونکہ زمانہ پایا جاتا ہے، اور زمانے کے حوالے سے 3 زمانے ہوتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل، لیکن عربی زبان میں اس زمانے کی جو قید ہے وہ صرف 2 میں ہے، ماضی اور مضارع۔ مضارع کے اندر جو ہے وہ حال اور مستقبل دونوں آپ کا کور ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے فعل ماضی پہلے شروع کیے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم میکسیمم چیزیں جو ہیں فعل ماضی میں ہی کور کریں گے جملہ فعلیہ کے حوالے سے، کیونکہ جب ہم فعل مضارع پڑھیں گے تو فعل مضارع کے اندر ہم صرف اس فعل جو چینج ہو جائے گا ماضی سے مستقبل میں اس کو دیکھیں گے، اور کچھ جگہوں پہ کچھ چیزیں جس میں تبدیلی آئے گی ان کو صرف ہم دیکھیں گے۔ لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑا حصہ ہے جو عربی گرامر کی آپ سمجھیں جان ہے بالکل، وہ ماضی مضارع دونوں کے لیے افیکٹو ہوتا ہے، وہ ہم اس کے بعد ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم نے جب فعل ماضی شروع کیا تو فعل ماضی میں سب سے پہلی چیز جو ہم نے کی وہ گردان کی۔ گردان بہت امپورٹنٹ ہے، جس کو عربی زبان میں صرف کہتے ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو درس نظامی کا کورس پاکستان میں جو ہوتا ہے اس کے اندر پہلے سمجھے 6 مہینے سے لے کر 1 سال تک وہ صرف گردانے ہی کراتے اور کچھ نہیں کراتے، اور ٹوٹل گردانے میں نے آپ کو بتائی تھی کہ 36 سے زائد گردانے بنتی ہیں مختلف چیزوں کی۔ آپ نے کبھی صرف ایک ہی گردان دیکھی ہے نا، ایک ہی گردان آپ نے دیکھی ہے فعل ماضی کی، پھر اس کے اندر جو ہے ماضی کی گردان، پھر مجہول کی گردان، پھر نفی کی گردان، پھر اس کے ساتھ تاکید کی گردان، تو بہت ساری گردانیں میں نے کی آپ کو۔ اور گردان پورے آپ کے قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں کہ فعل کا حصہ ہی جو ہے وہ میکسیمم لیول پر ہے، فعل ہی کا حصہ۔ تو گردان سے پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کے سامنے جیسی کوئی صیغہ آتا ہے تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا روٹ ورڈ کیا نکلے گا، روٹ ورڈ آپ پکڑ لیتے ہیں، آپ اس کا مصدر کہتے ہیں نیم آف ایکشن کو، کیونکہ ایک تو اسم وہ ہوتا ہے کہ جو کسی مادے سے نہیں بنتا، جس کو ہم جامد کہتے ہیں، وہ جس طرح سے عرب نے بنایا اسی طرح سے بنا، لیکن جو ایک بڑی تعداد ہے اسما کی وہ ان فعل کے مادوں سے بنتی ہے جن کو مصدر کہتے ہیں، پھر اسی مصدر سے جو ہے وہ ڈفرنٹ اور اسما بنتے ہیں، وہ بھی اسم ہی کہلاتے ہیں، چاہے وہ اسم الفاعل ہو، چاہے وہ اسم المفعول ہو، اس میں ظرف ہو، ساری چیزیں اسی سے بنتی ہیں۔ تو اس گردان کا بہت بڑا رول ہے، ہم وہ والا کام نہیں کریں گے، ہم تو صرف بیسک گردان جو ہے نا صرف اس کو کریں گے۔ ہاں جب انشاءاللہ ایک ہمارا حصہ کور ہو جائے گا پھر ہم ایک آدھ دفعہ کوشش ضرور کریں گے کہ ہم نے جتنی گردانیں کی ہیں، کیونکہ ہم بھی گردانیں اگر آپ ٹوٹل کریں گے تو ہم 36 گردانوں تک تو نہیں جائیں گے شاید، لیکن ہم پھر بھی میرے خیال میں اوور آل اگر آپ دیکھیں گے تو 10-12 گردانے تک ہماری آ جائے گی، تو پھر اس کے بعد ہم ایک چھوٹی سی سرفس صغیر کی بھی پریکٹس وغیرہ کر لیا کریں گے۔ تو ہم نے پچھلی کلاس کے اندر گردانیں کی تھیں، آج بھی کچھ چند ایک مادے اور کرتے ہیں تاکہ ایک تھوڑی سی پریکٹس بھی ہو جائے گی، کیونکہ گردان بذات خود ہر گردان جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ اپنی جگہ پہ بذات خود پورے کا پورا ایک جملہ فعلیہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا سر؟ عابد صاحب میں آپ کے سامنے ایک رکھتا ہوں مادہ، نون صاد را، جی نون صاد را، اگر اس کا مصدر میں دیکھوں تو اس کا مصدر معنی بنتا ہے کیا بنے گا؟ مدد کرنا۔ اس کی ہمارے گردان ہے تو اس کا گردان چلے گا نصرا، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرنا۔ اور دیکھیں آپ جتنی بھی گردان کرتے ہیں آپ کو ہر صیغے کا معنی معلوم ہونا چاہیے۔ جب آپ کہتے ہیں نصرنا تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کا مطلب ہوا کہ ہم نے مدد کی، نصرنا ان عورتوں نے مدد کی، نصر تو میں نے مدد کی، نصرتا تو نے مدد کی۔
یہ آپ کے ذہن میں صرف خالی گردان کا ایک گردان کی رٹافیکیشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی آپ نے 14 جملہ فعلیہ پڑھے. آپ کے یہ پوائنٹ بالکل ہونا چاہیے کہ ابھی آپ نے 14 جو ہے نا وہ جملہ فعلیہ پڑھے. یہ بالکل ذہن میں ہونا چاہیے. علی بھائی تھوڑا دیکھیے گا، پڑھیے گا. آفتالام، اس کا مصدری معنی کیا ہوگا؟ آفتالام قتل، ہاں کیا ہوگا؟ قتل کرنا. قتل کرنا. اچھا اس کا ہوگا قتلا، قتلا، قتلو، قتلت، قتلتا، قتلتنا، قتلتا، دوبارہ کریں. قتلت کے بعد قتلنا. قتل مونس کے دوبارہ پڑھیں سیدھا. اچھا قتلت، قتلتا، قتلنا، قتلتا، قتلتما، قتلتم، قتلتی، قتلتما، قتلتن، قتلتو، قتلنا. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. عزیز صاحب جی سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اللہ کیسے ہیں؟ یہ تھوڑی اسکرین بڑی نہیں ہو رہی، دیکھ نہیں رہا فونٹس. ہاں آج آپ کو نہیں دکھ رہا؟ آپ کو نہیں دکھ رہا؟ مجھے تو بالکل نہیں رہا. انور مجھے دکھ رہا ہے، آپ کے نقطے تھوڑے سے واضح نہیں ہے لیکن ادروائز دکھ رہا ہے. ہاں نقطے واضح نہیں ہے. آپ واضح کر دیے میرے کو. اب نظر آ رہا ہے علی بھائی؟ جی بہتر. چلے عزیز صاحب، با جی جی. لام غین، بلغا، اس بلغہ کا مصدری معنی کیا ہوگا؟ بلغا وہ بالغ ہو گیا. نہیں بلغہ پہنچنا. وہ اچھا وہ پہنچ گیا. نہیں وہ پہنچ گیا نہیں. بلغہ میں نے آپ سے کہا پہلے اس کا مصدری معنی ذہن میں رکھا کریں. آپ فعل کا معنی لے رہے ہیں نا کہ وہ پہنچا. اچھا وہ صحیح پہنچا تو صحیح. فعل ہو گیا. مصدری معنی پہنچنا یا پہنچنا، ٹھیک ہے. پہنچانا، صحیح. پہنچانا یا پہنچنا مصدری معنی تھا. دسرا کا مصدری معنی کیا تھا؟ مدد کرنا. مدد کرنا. قتل کا کیا تھا؟ قتل کرنا، مارنا کسی کو، جان سے کسی کو مار دینا. تو بلغا پہنچنا یا پہنچانا، یہ اس کا مصدری معنی نیم آف ایکشن ہے، کیونکہ اسی کے پھر مصدر بھی بنتے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں اسم کے طور پہ. ٹھیک ہے. اب بلغا سے ذرا اس کی گردان کریں. بلغا، بلغا، بلغو، بلغت، بلغتا، بلغنا، بلغت، بلغتما، بلغتم، بلغتی، بلغتما، بلغتن، بلغت، بلغنا. اچھا میں ابھی آپ کے سامنے اس طرح سے یہ لکھا تھا، میں آپ کے سامنے کچھ کلمے لکھتا ہوں اردو زبان میں. طارق صاحب کیا لکھا ہے؟ لکھا، پڑھا، سنا. مجھے بات ہے کہ آپ نے اس کو لکھا کیوں پڑھا، اس کو لکھا کیوں نہیں پڑھا، اس کو لکھا کیوں نہیں پڑھا؟ میں نے تو کوئی زیر زبر پیش نہیں لگایا تھا. تو آپ نے اس کو لکھا کیوں پڑھا، آپ نے اس کو لکھا کیوں نہیں پڑھا، آپ نے اس کو یا لکھا کیوں نہیں پڑھا، اس کو آپ نے کوڑا کیوں نہیں پڑھا، پیڑا کیوں نہیں پڑھا، اس کو آپ نے سنا کیوں نہیں پڑھا، اس کو آپ نے سینا کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ اردو میں ایسے ہی بولا جاتا ہے. اردو میں ایسی بولا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہاں ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ آپ کی زبان ہے تو آپ کو یہ پتا چل گیا کہ یہ والا لفظ ہے، اس کو میں نے کس طرح سے پڑھنا ہے، یہ والا لفظ ہے اس کو میں نے کس طرح سے پڑھنا ہے، یہ والا لفظ ہے اس کو میں نے کس طرح سے پڑھنا ہے.
یہی معاملہ عربی زبان کا بھی ہے، یہی معاملہ عربی زبان کا بھی ہے. تو یہ جو ابھی آپ فعل کی گردان آپ کر رہے ہیں، میں نے آپ کو شاید پچھلی کلاس میں ہلکا سا ہنٹ دی تھی کہ اس کی بیسکلی 3 ڈائیاں ہیں. اس کی گردان کی یا فعل کی جو مادے ہوتے ہیں ان کو پڑھنے کی بیسکلی 3 ڈائیاں ہیں. تو جو ڈائی جو ہم پڑھ رہے ہیں اب تک، جو ہم نے ابھی تک ڈائی پڑھی ہوئی ہے، وہ ڈائی ہے کون سی ڈائی تھی؟ تینوں جگہوں پہ فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، تینوں کے اوپر کیا تھا؟ پتہ تھا. آپ نے جتنی بھی پڑھی ایسی پڑھی نا، نصرا، قتلا، بلغا، ایسی پڑھی نا ساری آپ نے، شکرا، کتبا. تو عربی زبان میں بھی عرب کو معلوم ہے، جس کی زبان ہے، کہ کس جگہ پہ کون سی حرکت آئے گی، کہاں زبر آئے گا، کہاں پیش آئے گا، کہاں زیر آئے گا. تو بیسکلی 3 ڈائیاں بنتی ہیں، اس کی 3 ڈائیاں بنتی ہیں. تو پہلی ڈائی جو ہے وہ ہے فعالہ کی. جو دوسری ڈائی بنتی ہے وہ بنتی ہے فاعلہ کی. دوسری ڈائی بنتی ہے فاعلہ کی، اور تیسری ڈائی بنتی ہے فاعلہ. یہ 3 ڈائیاں آپ کی بنتی ہیں. فاعلہ کی ایک ڈائی بنتی ہے، سب سے زیادہ جو آپ سمجھیں کہ آپ کے جو مادے استعمال ہوتے ہیں وہ اسی ڈائی سے استعمال ہوتے ہیں، فاعلہ کی. اس کے بعد جو دوسری ڈائی ہے وہ ہے فاعلہ کی ڈائی. ماضی کے صیغے کی بات ہو رہی ہے سر. اس کے اندر اس والی ڈائی سے بنتے ہیں. یعنی فرق آپ کو دیکھیں عین کلمے میں ملتا ہے. پہلی والی ڈائی میں عین کلمے پہ فتح ہے، دوسرے پہ عین کلمے کے اوپر کسرہ ہے، تیسرے میں عین کلمے کے اوپر دمہ پیش ہے. اردو کے اندر جو ہے وہ جو فا کلمہ ہوتا ہے وہ بیس لائن ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. لکھا آپ کو یہی سے پتا چلا، لکھا، پڑھا، سنا. لیکن عربی زبان میں عین کلمے کے اوپر چلتی ہے. تو اب میں آپ کے سامنے کچھ مادے لکھوں گا، اسی حساب سے جو ہے نا آپ نے، میں اس ڈائی کے نیچے وہ مادہ لکھوں گا، اس آپ نے اس میں سے جو ہے نا گردان کرنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے سر جی؟ ٹھیک ہے. تو طارق صاحب آپ ہی کی باری ہے، آپ ہی کے ساتھ میں کر دیتا ہوں. نہیں آپ کے نے آپ سے تو پہلے ڈاکٹر صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ آ گئے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ نے تو کہا تھا میں لیٹ آؤں، ماشاء اللہ آپ تو وقت سے پہلے آ گئے. میں جوائن کے بھی خاصی دیر ہو چکی ہے، 10 منٹ کا تھا، وہاں سے 10 منٹ آئی. اچھا لیکن میں مصدر کی ڈیفینیشن مس کر گیا. میں نے یہ لکھا ہے کہ مصدر کہتا ہے نیم آف ایکشن کو. یہ صحیح ڈیفینیشن ہے؟ مصدر بنتا کیسے؟ دیکھیں اسم کی ہم ڈیٹیل میں، اگر میں نے بہت زیادہ آپ کو نہیں کہ اس میں بہت ساری ٹائپ آتی ہے. جب وہ چیز جس وقت پڑھائی جائے نا اس وقت وہ سمجھ میں زیادہ آ جاتی ہے. انہی الفاظ، یہ جو آپ کے مادے ہیں نا فعل، انہی فعل کے مادے سے جو ہے اسم کا نام بھی بن جاتا ہے، یہ نیم آف ایکشن بھی بن جاتا ہے. تو جو نیم آف ایکشن ہے وہ پھر مصدر بنتا ہے، اس کو مصدر کہتے ہیں، اور اس کو اسم کے طور پہ آپ استعمال کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ نصرہ، یہ تو فعل ہو گیا. اب اس کا جو اسی سے جو ہے وہ اس کا جو مصدر بنتا ہے وہ بنتا ہے نصر، مدد کرنا. پھر اسی مادے سے جو کرنے والا ہے، جو اس کام کو کرتا ہے، وہ کیا کہلائے گا؟ جو یہ کام کرتا ہے وہ اردو زبان میں بھی ہم کہتے ہیں ناصر. ناصر جی. ناصر، تو وہ عربی زبان میں ناصرن ہو جائے گا. پھر جس کے لیے آپ نے یہ کام کیا ہے، جس کی آپ نے مدد کی ہے، وہ منصورن ہو جائے گا، جو اسم المفعول کہلائے گا. تو ہم جیسے جیسے وہ جن جن اسما کے اوپر آتے رہیں گے، میں آپ کو اس وقت ان کے بارے میں بتاتا رہوں گا. ابھی صرف ذہن میں رکھیں کہ یہ ہمیشہ جب بھی ہم یہ کہتے ہیں تو ہم اس کی گردان کر رہے ہوتے ہیں. تو گردان جب کر رہے ہوتے ہیں تو ہم فعل کا معنی لے رہے ہوتے ہیں نا، ہم اس کا فعل کا معنی لے رہے ہوتے ہیں. لیکن دراصل ہوتا کیا ہے کہ آپ سے یہی کہا جاتا ہے کہ یہ جو مصدر تھا، یہ جو کام کا نام تھا، یہ جو مدد کرنا ہے کام کا نام ہے، نصر، اس سے گردان کی جائے. عربی زبان میں آپ کو اس طرح سے کہیں گے، وہ آپ سے کہیں گے بلغن کا آپ نے جو ہے نا گردان کرے، حمدن کی گردان کرے. تو ابھی آپ اس کو مصدر سے ذہن میں رکھیں کہ نیم آف ایکشن کے لیے آتا ہے. اب آپ آ جائیں سر
ہا میم دال اس کو فائلہ کی اس کے اوپر آپ کریں. تو یہ ہوگا حمیدہ حمیدہ حمیدو حمیدت حمیدتا حمیدنا حمیدتا حمیدتما حمیدتم حمیدتی حمیدتما حمیدتنا حمیدتو حمیدنا. حمیدہ کیا اس کا مصدری معنی کیا ہے؟ حمد کرنا، تعریف کرنا. حمد کرنا، تعریف کرنا، حمد کرنا، تعریف کرنا. شہزاد صاحب کیا حال ہے؟ شہزاد صاحب موجود ہیں کہ خالی نکل آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم، موجود ہوں. موجود ہے، بالکل موجود ہے. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی اللہ کا شکر ہے، بالکل فرسٹ کلاس. کریں گے گردان کریں گے؟ جی جی کرائیں. قاف را پاؤلا کی گردان پہ کریں، پاؤلا کی ڈائی پہ کریں. جی کاروبا پاؤلا کی ڈائی پہ کریں. کاروبا 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 کاروبو کاروبت کاروبتا کاربنا کربتو کربتما کربتم کربتی کربتما کربتنا. شہزاد صاحب آپ تھوڑا سا خاص پر خیال رکھیں، آپ کا جو ہے خاص کی جگہ کاف لے چلنا ہے. اچھا کربتو کربتی کربتما کربتنا کربتو کرب کربتو کربتنا سوری کربنا قرب 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 قربنا قربنا. کربنا. یہ اس کا مصدری معنی کیا ہے؟ قریب ہونا. قریب ہونا. قربن قربن قریب ہونا. طارق صاحب جی شین را ہا شربا شربا کوئی معنی کیا بنے گا؟ یہ پینا ہو گیا نا، شرب شین شرب شربا. شرب اور پینا. جی تو شربا شربا شربو شربت شرب شرب شربتا شربتا شربنا شربتا شربتم شربتما شربتا شربتما شربتم شربتی شربتما شربتن شربتو شربنا. شربنا. عمر بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ. السلام علیکم. ٹھیک ہے. قاف لام، قاف لام ڈائی ہے پاؤلا کی. اس کا مصدری میننگ کیا ہوگا؟ اس کا پتہ نہیں. بھاری، ہیوی، بھاری. اچھا ثقولا ثقولا ثقولو ثقولت ثقولت ثقولتا ثقلنا ثقلت ثقلتما ثقلتم ثقلتی ثقلتما ثقلتن
ثقلت ثقلنا فأما من ثقلت موازينه ثقلت موازينه فأما من ثقلت کون سا سیغہ ہے؟ کون سا سیغہ ہے؟ واحد مؤنث واحد مؤنث واحد مؤنث کمپلیٹ کریں. فیل آپ بتائیں گے, آپ نے ہمیشہ پہلے بتانا ہے کیا چیز, کہ جو جب بھی کوئی فیل دیکھیں آپ, جیسے بھی آپ ثقلت میں نے آپ سے کہا, تو آپ کیا کہیں گے, یہ کیا ہے؟ پہلی چیز ہمیشہ یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں. فار ایگزامپل جیسا بھی ہم نے یہ جو سیغہ ہم نے دیکھا, یہ تھا سیغہ ثقلت نا. اب میں آپ سے پوچھوں یہ کیا سیغہ ہے؟ ثقلت. تو آپ اس کا جواب کیا دیں گے؟ سب سے پہلا آپ کا جواب ہونا چاہیے یہ فعل ہے کون سا. آپ کہیں گے یہ ہے فعل ماضی. پہلی بات آپ کہیں گے یہ کیا چیز ہے؟ یہ نوٹ کر لیں سب لوگ. ہمیشہ جب بھی آپ نے کوئی سیغہ بتانا ہے تو اس کے کیا اسٹیپس ہیں وہ نوٹ کر لیں. ثقلت آپ سے پوچھیں گے ثقلت کیا ہے, تو آپ کہیں گے یہ فعل ماضی ہے. پہلی چیز آپ بتائیں گے ڈیفائن کر کے بتائیں گے یہ کون سا فعل ہے. یہ فعل ماضی ہے, فعل مضارع ہے, فعل امر ہے, جو بھی فعل ہوگا وہ آپ بتائیں گے. تو پہلی چیز آپ نے بتانی ہے وہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے. دوسری چیز آپ نے اس کو بتانا ہے, دوسری چیز جو آپ نے بتانی ہے وہ آپ نے اس کا عدد بتانا ہے, نمبر بتانا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے کہا فعل ماضی, اور یہ کیا ہے مجھے بتائیے؟ ثقلت. یہ کیا ہے؟ واحد عمر جی واحد ہے. واحد ہے. تو پھر آپ کہیں گے فعل ماضی واحد. تیسری چیز آپ نے بتانی ہے کہ یہ اس کی جنس بتانی ہے. تیسری چیز آپ نے بتانی ہے جنس. تو آپ کہیں گے فعل ماضی واحد. اب آپ مجھے بتائیں اس کی جنس بتائیے کیا ہے؟ مؤنث. مؤنث. تو آپ کہیں گے واحد مؤنث. فعل ماضی واحد مؤنث. اور پھر آپ نے جو اس کا اسٹیپ بتانا ہے وہ آپ نے اس کو بتانا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ تھرڈ پرسن کا ہے, یہ فرسٹ پرسن کا ہے, کہ یہ سیکنڈ پرسن کا ہے. یہ کیا ہے؟ واحد مؤنث تھرڈ پرسن. تھرڈ پرسن کو کیا کہیں گے؟ واحد مؤنث غائب. غائب. جب بھی آپ کے سامنے سیدھا آ جائے بتائیں گے یہ کیا چیز ہے, یہ فعل ہے. کون سا فعل ہے؟ پہلا اسٹیپ بتانا ہے آپ نے. آپ نے کہا فعل ماضی, پھر آپ نے بتانا ہے کہ اس کا عدد کیا ہے, واحد ہے, مثنیٰ ہے کہ جمع ہے. پھر آپ نے اس کی جنس بتانی ہے. پھر آپ نے بتانا ہے وہ کون سا ہے. اس کے اندر مزید بھی آتا ہے. آپ اس کے اندر کہیں گے فعل ماضی واحد مؤنث غائب. پھر آپ اس کا جو ہے نا یہ آگے والے اسٹیپ میں اگلے اس میں بتاؤں گا, لیکن پھر اگلا اسٹیپ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ کون سا فعل ہے, یہ معروف ہے کہ مجہول ہے. پھر آپ اس میں مزید ایڈ کرتے ہیں, کیونکہ پوری اس کی بھی ایک کلاسیفیکیشن ہے. تاکہ آپ کے سامنے ایک سیغہ آتا ہے اور آپ کو اس کے بارے میں سب کچھ پتا ہوتا ہے. ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے سامنے کوئی بھی سیغہ آتا ہے, آپ کو یہ پوائنٹ بیسکلی یہ چار چیزیں تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے. وہ فعل کون سا ہے, اس کا عدد کون سا ہے, اس کی جنس کون سی ہے, اور وہ کس اس کے اندر ہے, غائب ہے, حاضر ہے کہ متکلم. ٹھیک ہے سر جی, آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا. گردانیں آپ نے کی, آج بھی کی ماشاءاللہ. آج بھی اگر آپ نے دیکھے تو 3 2 5 اور 2 7 کا مطلب ہو گیا 14 سے آپ کریں تو تقریباً 100 جملہ فعلیہ آج آپ نے الحمدللہ پر ہے. اب جملہ فعلیہ کے حوالے سے ہم جملہ فعلیہ پہ بات مسلسل کر رہے ہیں. جملہ فعلیہ کے حوالے سے ایک بات نوٹ کر لیں آپ, جس طرح سے جملہ اسمیہ تھا, تو جملہ اسمیہ ہم کس کو کہتے ہیں؟ ایسے جملے کو جو کہ اسم سے شروع ہوتا ہے اس کو ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں. اور جملہ اسمیہ کے کم از کم 2 اجزاء ہیں. جملہ اسمیہ کے کم از کم 2 اجزاء ہیں. کون کون سے؟ مبتدا اور خبر. تو جملہ فعلیہ کے بارے میں بھی سمجھ لیں آپ.
जुमला फेलियर किसको कहेंगे? ऐसा जुमला जो कि फेल से शुरू हो। जुमला इस्मिया वो जुमला जो कि इस्म से शुरू हो। जुमला फेलियर वो जुमला जो कि इस्म से शुरू हो। तो जुमला फेलियर के भी दो अज्जा है कम से कम। जुमला इस्मिया के कम से कम दो अज्जा होंगे, ये याद रख लीजिए। एक होगा फेल और दूसरा होगा फाइल। फाइल किसको कहते हैं? तारिक साहब, फाइल किसको कहते हैं? जिस पे काम किया जाए, जिसपे काम किया, फेल किया जाए। फाइल कहते हैं जो काम करने वाला होता है। सब्जेक्ट को कहते हैं। सब्जेक्ट, फाइल कहते हैं करने वाले को। और सॉरी वो मफूल होता है। ठीक है, ठीक है। जुमला फेलियर के कम से कम दो अज्जा हैं, फेल और फाइल। ये हमेशा ज़हन में रखिएगा। जुमला फेलियर के कम से कम दो अज्जा हैं, फेल और फाइल। कोई भी फेल बगैर फाइल के कभी भी नहीं होगा। कोई भी फेल बगैर फाइल के कभी भी नहीं होगा। दो अज्जा हैं, फेल और फाइल। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने आपसे कहा कि वो गया, तो मुझे बताया इसमें फाइल क्या था? वो फाइल था। मैं आपसे कहूं ही वेंट, इसमें फाइल क्या था? ही। इसमें ही था। अब मैं जब आपसे कहता हूं ज़हाबा, मैं आपसे कहता हूं ज़हाबा, इसमें फाइल क्या है? वो गया, वो हिडन है, जाहिर नहीं हो रहा। वो इसके अंदर वो इसकी फाइल मौजूद है ना? जी जी। वो फाइल क्या है इसमें? वो तो मुज़क्कर वाहिद। तो कौन सा है? क्या कहलाता है? मतलब थर्ड पर्सन पे। आप मुझे बताओ ना। ज़हाबा आपने कहा वो गया। मतलब आप कह रहे हैं कि इसमें इसमें ज़मीर आ गया उसमें। हाँ, और तो वो क्या कौन सी है? जी, कौन सी जमीन है? ज़मीर जो है गायब मुज़क्कर वाहिद। हाँ, तो वो कौन सी जमीन है? आपको जमायर की गर्दान याद होगी ना? जमायर याद होंगे ना? कौन सी जमीन है हाँ, वो? अच्छा अच्छा, यू मीन स्टेटस रफा की है। नहीं नहीं, जमीन कौन सी है? ज़मीर तो हुआ वाली है ना। हाँ, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। तो जमीन क्या है? हुआ। जी। तो इसका मतलब ज़हाबा का जो फाइल है वो क्या है? ज़हाबा के ज़हाबा, अंदर वो कौन है? ये फाइल है ना इसके लिए, फाइल एक्शन हो में। गया। ज़हाबा जी का जी। फाइल क्या है? ज़हाबा फेल हो गया और फाइल इसका हुआ हो गया वो। यही तो कह रहा हूँ, ज़हाबा का फाइल क्या है? हुआ है ना? जी जी जी। जब मैंने आपसे कहा कि कोई भी फेल बगैर फाइल के नहीं होगा, तो इस ज़हाबा के अंदर फाइल मौजूद है ना? हुआ। ठीक। ठीक है। इसी ठीक। तरह से अगर जब मैं इसको कहता हूँ ज़हाबा के बाद मैं आपसे कहता हूँ ज़हाबा ज़हाबा, तो अब मुझे बताएं फाइल क्या है? हुमा। हुमा। मैं आपसे कहता हूँ ज़हाबू, हुम आ गया उसमें फिर। तो इसका फाइल क्या हो जाएगा? हुम हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूँ ज़हाबा, किया। इसका फाइल हो जाएगा हिया। ज़हाबता, हुमा। इसका फिर आ जाएगा वो।
ذهبنا उन्ना जी क्या आएगा जो उन्ना ذهبت ذهبت जी इसमें अंत आ जाए أنت ذهبتما अंतुम हैं अंतुमा सॉरी अंतुमा أنتما ذهبتم अंतुम أنتم और इसी तरह से फिर ज़हाबती में ज़ाब्ती में अंती आ जाएगा ज़हाबती में अंती, ज़हाबतुमा में अंतुमा और ज़हाबतुन्ना में अंतुन्ना अंतुन्ना, ज़हाबतु में अना अना और ज़हाबना में नखनो नहनु। ये इसके अंदर आ जाता है। अरबी ग्रामर वाले इसको थोड़ा मुख्तलिफ करते हैं। अरबी ग्रामर वाले ये कहते हैं कि जो पहला सीगा आपका है ज़हाबा, ये वाला जो सीगा है पहला सीगा, ये पहला सीगा माना ना, पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा और ये सो ऑन। अरबी ग्रामर वाले कहते हैं कि जो पहला सीगा और चौथा सीगा है इसके अंदर तो कहते हैं कि ये जो इसके अंदर जो फाइल है इसके अंदर अरबी ग्रामर में कहते हैं कि ये तो एक्सेप्टेबल है, हुआ है और ये ही है। जो अरबी ग्रामर वाले जो प्योर ग्रामर की बात करते हैं, पहली चीज तो आपके सामने आ गई कि जितने भी सीगे थे कोई भी फेल बगैर फाइल के नहीं होगा, कोई भी फेल बगैर फाइल के नहीं होगा। और ये हमने देखा, हमारे सामने आया, हमने जब ये सारे सीगे सामने रखे तो हमारे सामने फाइल ऑटोमेटिकली निकल के आ गया, हुआ, हुमा, हुम, दिया, हुआ, हुन्ना, अंता, अंतुम, अंतुम और सो ऑन, जो बाकी आपके सीगे रह गए। अरबी ग्रामर वाले कहते हैं, जो प्योर अरबी ग्रामर वाले, बेस लाइन हमने सिर्फ यही रखनी है अभी तक अपने जहन में, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपके जहन में होना चाहिए। वो ये कहते हैं कि जो पहला सीगा है, और ये पहला सीगा और चौथा सीगा ये हमेशा जहन में रखिएगा, ये आपको अगली क्लास से बहुत ज्यादा काम आएगा। वो कहते हैं पहला सीगा और जो चौथा सीगा, पहला चौथा हम क्यों कहते हैं कि ये पहला सीगा है वाहिद मुज़क्कर गायब का, और चौथा सीगा क्या है, वाहिद मुअन्नस गायब। और मैं एक चीज और बताऊं आपको, कोशिश इसको इस तरह से कीजिएगा कि जो सीगे है ना 14 सीगे, ये 14 सीगे आपके जहन में बैठने चाहिए इस तरह से कि आप सीगे वाइज करें। मतलब आपको जब मैं कहूँ ना चौथा सीगा, तो आपको ज़मन में आ जाना चाहिए कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ वाहिद मुअन्नस गायब की। मैं जब आपसे कहूँ ना 13वां सीगा, तो आपको फौरन पता होना चाहिए कि वाहिद मुतकल्लम की बात हो रही है। मैं आपसे कहूँ ना 9वां सीगा, तो आपको फौरन पता होना चाहिए कि ये बात हो रही है मुझसे जमा मुज़क्कर हाजिर की बात है। तो ये सीगों को इस नंबर से भी याद करेंगे तो बहुत आपको इफेक्टिव तो फायदा होगा, क्योंकि ग्रामर वाले जब बात करते हैं ना तो वो इसी तरह से बात करेंगे। ये सीगा नंबर 1 है, ये सीगा नंबर 3 है, ये सीगा नंबर 4 है, 14 ही तो सीगे, इसीलिए तो सीगे 14 ही है ना। तो सीक्वेंस आपको याद पता होना चाहिए कि जब मैं पहला सीगा कहता हूँ, पहला और चौथा तो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होगा ना। तो पहला सीगा का मतलब है वाहिद मुज़क्कर गायब, और चौथे सीगे का मतलब है वाहिद मुअन्नस गायब।
ان دو سیغوں کے بارے میں عربی گرامر والے کہتے ہیں کہ اس کا جو فائل ہے نا یہ تو اس کے اندر موجود ہے. گو کہ یہ جو تا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ والی جو تا ہے نا یہ والی جو تا ہے نا اپنا یہ والی جو تا ہے یہ ویسے بھی مونثی تا کہلاتی ہے, تا تانیث. اس کو کیا کہتے ہیں سر جی؟ تا تانیث کہتے ہیں. تائے تانیث کہتے ہیں اس کو. یہ ویسے ہی تائے تانیث مونس کے لیے کہلاتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ جو پہلا سیغہ اور چوتھا سیغہ ہے اس کے اندر تو یہ مانتے ہیں, ایکسپٹ کرتے ہیں کہ اس کا ہوا جو ہے نا یہ اس کا فاعل ہے, اور اسی طرح سے یہ ہیا جو ہے نا اس کا فاعل ہے. لیکن باقی جتنے سیغے رہ جاتے ہیں 12 سیغے, اس کو وہ نہیں ایکسپٹ کرتے. وہ کہتے ہیں کہ اس کا ذہابہ کا جو فاعل ہے, وہ کہتے ہیں ذہابہ کا فاعل جو ہے نا وہ ہوا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ذہابہ کا جو فاعل ہے وہ ہے الف جو اس کے اندر موجود. ذہابہ کا جو فاعل ہے وہ الف جو ہے نا ذہابہ کے بعد جو آ رہا ہے یہ اس کا فاعل. ذہابہ کے اندر وہ کہتے ہیں یہ جو واو ہے نا یہ اس کا فاعل. ذہابہ میں پھر جو الف کو کہتے ہیں اس کا فاعل ہے. ذہابنا کا یہ ہننا اور یہ جو نون فتح ہے نا اس کو کہتے ہیں فاعل ہے. اور اس کے بعد بھی یاد رکھ لیجیے گا, میں نے آپ کو لاسٹ میں بتایا تھا کہ یہ جو ذہابنا کے اندر جو نون آتا ہے نا یہ نون ہے ہی مونس کا, یہ نون اعرابی نہیں ہے. نون اعرابی جیسے ہماری لاسٹ ٹائم یہ بات ہوئی کہ نون اعرابی کس کو کہتے ہیں, عزیز صاحب نے بتایا تھا, تو دوسرا ساتھی ریپیٹ کرے گا. طارق صاحب بتائیں گے نون اعرابی کیا تھا؟ نون نہیں سر, سوری یاد نہیں آ رہا؟ نہیں یاد نہیں آ رہا. عزیز صاحب دوبارہ بتا دیں نون اعرابی کا, لاسٹ ٹائم بتایا. نون اعرابی وہ جو آتا ہے اس میں تثنیہ میں اور جمع میں, جمع مذکر جمع مذکر میں بہت سی صورتوں میں اس کو ڈراپ بھی کر دیتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں نا کہ مسلم کو آپ کہتے ہیں مسلمانی, تو مسلمانی کے اندر جو نون ہے یا مسلمانی کے اندر جو نون آتا ہے یا مسلمون جب جمع کا صیغہ کرتے ہیں مسلمون مسلمین, تو اس کے اندر جو آخر میں جو نون آتا ہے نا اس کو نون اعرابی کہتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو یاد ہوگا اس کو نون اعرابی اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ مضاف بناتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں, آپ نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں نا. جی جی ڈراپ کر دیتے. ہاں وہ گر سکتا ہے, یہ نہیں گر سکتا کبھی بھی. اگر کبھی کسی جگہ پہ آپ کو ذہابنا تو خیر نہیں ہو سکتا, لیکن اگر کسی اسم کو مونس کے اسم کو اگر آپ نے مضاف بنانا پڑ جائے یا کسی اور صورت میں آ جائے, آپ کو بہت صورتیں اور آگے آئیں گی, اس کا نون کبھی نہیں گر سکتا, کیونکہ یہ نون جو ہے نا یہ پہچان ہے اس کی مونس کی. بیسیکلی ہننا سے لنکڈ ہے, یہ کہہ رہے ہیں ہننا والا نون ہے. ہاں ہننا سے ہی ہے, مطلب ہم نے اس طرح سے کہہ دیا نا. عربی گرامر والا اس کو کیا کہتا ہے کہ ذابنا کا وہ فائل کس کو کہتا ہے, اس نون کو کہتا ہے. وہ کہتا ہے نون, یہ جو نون ہے نا فتح, یہ دراصل فائل ہے کیونکہ یہی علامت ہے اس کی. اسی طرح سے پھر وہ ذہابتا کو ہم نے تو انتا کہا نا, وہ کہتا ہے یہ جو تا ہے نا تا فتح کے ساتھ کہتا ہے یہ اس کا فائل ہے. اسی طرح سے ذہابتما میں ہم کا انتما کا وہ کہتا ہے جو تما ہے نا یہ اس کا فائل ہے. بیسیکلی آخری لیٹرز پہ فوکس کر رہے ہیں, دیکھا جائے فوکس کرتا ہے. کیوں کرتا ہے, آپ اس میں ایک چیز دیکھیے گا, وہ کیوں کرتا ہے آپ اس چیز کو نوٹ کریں. وہ اس لیے کرتا ہے کہ پہلے 3 الفابیٹس جو ہیں, 3 لفظ جو ہیں وہ تو مادے کے ہی ہیں نا. مادہ کیا تھا, دال ہا اور با کا نا مادہ, تو وہ تو ہر جگہ سیم ہی رہا نا, کہیں فرق نہیں آیا.
کسی جگہ کوئی تبدیلی تو نہیں ہے نا, سب میں ذہب 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 تو آ ہی رہا ہے نا. ذہبا ذہبا ذہب ذہبا ذہبا ذہب ذہب ذہب, پہلے 3 میں تو کوئی فرق آ ہی نہیں رہا نا. تو وہ کیا کہہ رہا ہے, اس سے ایڈیشنل پہ بات کر رہا ہے. آپ کے ذہن میں یہ والا رہنا چاہیے جو میں نے آپ کو یہ جو سیکنڈ پلیٹ فارم پہ دیا ہوا, یعنی ذہابہ کے اندر ہوا, ذہابہ میں ہما, ذہابوں میں ہم, ذہابت میں ہیا, ذہابتا میں ہما, ذہابنا میں ہما, ذہابتا میں انتا, ذہابتما میں انتما, ذہابتم میں انتم, ذہابتی میں انتی, ذہابتما انتما, ذہابتنا انتنا, ذہبتو انا, ذہبنا نحنو. وہ اس کو اس طرح سے لے لے گا. یہاں تو وہ ایکسپٹ کرتا ہے پہلے اور چوتھے سیکھے میں, باقی وہ سارے جو آخری ڈیجٹ ہے اسی کو اگر آپ کنٹینیو کر لیں, ذہابتی کے اندر وہ لے لے گا ٹی کو, ذہابتما میں پھر تما کو لے لے گا, ذہابتنا میں وہ تما کو لے گا, ذہابتو میں وہ تو کو لے گا, ذہبنا میں وہ نا کو لے گا. ٹھیک ہے. گرامر کی جب آپ بکس پڑھیں گے تو اس کے اندر وہ اسی طرح سے ایکسپلینیشن بھی دے گا اسی طرح سے. اب وہ ایکسرسائز کرنے کا آبجیکٹو پرائم آبجیکٹو بہت تھا. ایک چیز تو تھی آپ کے سامنے یہ پتہ تھا, لیکن پرائم آبجیکٹو کیا تھا وہ تھا جملہ فعلیہ کے حوالے. ٹھیک ہے. جملہ فعلیہ کا میں نے آپ سے کہا کہ کم از کم 2 اجزاء ہیں, فعل اور فاعل. اور میں نے آپ سے کہا کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا. جملہ کے اندر کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا. اور فاعل کا آپ کے سامنے یہ اسٹیٹس آ گیا ایک بڑا زبردست. وہ کیا ہے؟ پہلی بات تو کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا, اور فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا. گرامر والوں نے یہی کیا نا, فعل کے بعد ہی آیا نا سر. صحیح ہے. فعل کے بعد کوئی بھی فاعل ہمیشہ فعل کے بعد ہوگا. فاعل اگر فعل سے پہلے آ گیا تو وہ جملہ فعلیہ نہیں کہلائے گا. یہ یاد رکھ لیجیے گا. فعل کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا, فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا. اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ فاعل ہمیشہ, یہ کون سے والے ضمائر ڈاکٹر صاحب یہ کون سے والے ضمائر ہیں؟ یہ حالت رفع کے ضمائر. ہاں, تو آپ کو ایک بات اور بھی پتہ چل گئی کہ فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا. اور آج اپنی اس لسٹ کے اندر آپ ڈال دیں حالت رفع میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. آج آپ کے سامنے ایک اور چیز آ گئی کہ فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا. تو جملہ فعلیہ کی اب آپ کے پاس بہت کلیئر ڈیفینیشن آ گئی. جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسے جملے کو کہتے ہیں جو کہ فعل سے شروع ہوتا ہے. جملہ فعلیہ کے کم از کم 2 اجزاء ہیں, فعل اور فاعل. فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا, فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا, اور فاعل ہمیشہ حالت رفع میں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو ہمیشہ نوٹ کریں. فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا. کوئی بھی فاعل فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. اگر وہ فعل سے پہلے آیا تو پھر وہ جملہ فعلیہ نہیں بن سکتا. پھر وہ کیا بن جائے گا ڈاکٹر صاحب؟ جملہ اسمیہ ہو جائے گا. جملہ اسمیہ ہو جائے گا, کیونکہ دیکھیں نا فاعل حالت رفع میں, فاعل حالت رفع میں, اور فاعل کے آپ دیکھیں معرفہ ہے کہ وہ ہے معرفہ ہے. معرفہ. تو اگر کوئی اسم ایسا ہو, اسم ہی ہے نا, فاعل تو اسم ہی ہوگا نا. جی جی جی. ایسا اسم ہو جو کہ معرفہ ہو حالت رفع میں ہو تو کیا بن کے آتا ہے؟ مبتدا. مبتدا بن کے آتا. یہ بالکل بالکل جو ہے نا سمپل سی چیز ہے, اس میں کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے. اسی لیے جو ہے نا اسی کے اوپر فوکس کریں. اگر آج جو ہم نے پڑھا ہے جو کچھ اس کے بارے میں مختصر سے بتا دیں تو پھر ہم کچھ انشاءاللہ جس طرح سے ہم نے اس دن کچھ جملے کیے تھے آج ہم کچھ جملے کرتے ہیں, تاکہ آپ کو پتہ آپ کی گردان ہو جائے گی اور آپ کی جملوں کی پریکٹس ہو جائے گی. آج جو کچھ کیا ہے کوئی بھی ساتھی ایکسپلین کر دیں جو کر. عزیز صاحب آج آپ کر دیں.
آج ہم نے تو شروع میں کچھ گردانیں کی تھی، اور اس کے بعد ہم نے فعل کی جو تین وزن ہوتے ہیں، جیسے فعل، فعل، فعولا، یہ ہم نے جو جتنے بھی مختلف ہم فعل پڑھتے ہیں تو یہ ان تینوں میں سے کسی ایک کی وزن پہ فعال کرتے ہیں. جیسے ضرب فعل کے اس میں آتا ہے، شرب فعل کے اس میں آتا ہے، اور ثقل یہ فعول کے اس وزن پہ آتا ہے. پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جملہ فعلیہ کس طرح سے بنتا ہے. جملہ فعلیہ اس میں جو پہلا کمپوننٹ ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، اور فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہم نے دیکھا تھا کہ ایک سیکنڈ یاد کرنے تو، اس کے بعد ہم نے جملہ فعلیہ کے جو کمپوننٹس پڑھے تھے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جملہ فعلیہ جب ہم بناتے ہیں تو اس میں اس کی جو فاعل ہوتی ہے یا تو ضمیر کی شکل میں ہوتی ہے. جب ضمیر کی شکل میں ہوتی ہے تو وہ فعل کی اندر ہی ہوتا ہے، وہ اس میں حالت رفع میں. جیسے نعمان نے بتایا کہ ہم نے جو یوز کیا تھا. عزیز صاحب اس چیز کو بھی چھوڑ دیں کہ فائل کس شکل میں ہوتا ہے، اس بحث پہ نہ جائیں، اس کا اگلی اس پہ جائیں گے. ابھی صرف جو پوائنٹ تھا نا وہ جو بھی آپ نے کیا اسی پوائنٹ پہ رہے، اور وہ بالکل آپ کا صحیح تھا، بہت اچھی ایکسپریشن تھی کہ فائل ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا. اور ایک اور پوائنٹ بتا دیں، ایک مسنگ اور پوائنٹ آپ نے کر دیا. ایک ہنٹ دیتے تاکہ میں آگے جو میں مس کر رہا ہوں. فائل کے حوالے سے بتا دیں کہ فائل جو ہے وہ کس شکل کے اندر آپ کو نظر آ جاتا ہے. یہ بتا دیں کہ جس طرح سے میں نے آپ کو عربی گرامر والوں کو بتایا تھا نا کہ وہ فائل کس کو سمجھتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا اس کے اندر ہم نے جب گردان پڑھی تو ہم نے جو گردانیں کی تو ہم نے کہا نا ہر گردان کے اندر فائل موجود تھا. ذہابہ میں ہوا تھا، ذہابہ میں ہما تھا، ذہابہ میں ہم تھا. گرامر والے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا جو آخری اس میں پہلا جو ذہابکم پہلا کیا کہتے ہیں، فرسٹ اور فورتھ، کیا ٹرم یوز کیا تھا آپ نے، فرسٹ اور فورتھ؟ میں نے وہ آپ سے کہا کہ پہلا صیغہ چوتھا صیغہ. پہلا صیغہ، جی پہلا صیغہ اور چوتھا صیغہ. اس میں جو اس میں ضمیر ہے وہ ہوا اور ہیا کے فارم میں ہے، عربی یہی کہتے ہیں. اور باقی جو صیغے ہیں تھرڈ، سیکنڈ، تھرڈ، ففتھ آنورڈز، اس میں جی باقی جو 12 صیغے ہیں اس میں ہم جو وہ ورڈ ہوتا ہے اس کے جو فعل ہوتا ہے اس کے آخری حرف ہوتا ہے وہ ہمارا ضمیر ہوتا ہے. نہیں، ضمیر نہیں، فائل ہوتا ہے. فائل ہوتا ہے، فائل وہ آپ کا فائل ہوتا ہے. اس سے آپ کو پتا چلا، اس سے بیسکلی آپ کو اس سے نہیں پتا چلا، آپ کو اس سے پتا چلا ہے. دیکھیں یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کا، یہ آپ کو الرٹ آپ نہیں دکھایا میں نے. اس سے آپ کو پتا چلا کہ فائل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے. اس سے نہیں پتا چلے گا آپ کو کہ فائل فعل سے پہلے آتا ہے. اس سے کوئی آدمی ڈیفائن نہیں کر سکے گا کہ فائل فعل سے پہلے آتا ہے. اس سے ڈیفائنڈ ہوگا، کیونکہ آپ دیکھیں پہلے فعل آیا اور اس کے بعد آپ نے کہا نا ذہاب کے بعد آپ نے کہا الف فائل ہے نا، ذہابو میں آپ نے کہا واو فائل ہے، ذہابنا میں آپ نے نون فائل کا، ذہابتا میں آپ نے تا فائل کا. اس سے پتا چلا آپ کو اس گرامر کی وجہ سے، اس گرامر جن لوگوں نے گرامر کی پریکٹس کے اوپر کام کیا ہے اس سے پتا چلا آپ کو کہ فائل جو ہے ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے. اگر یہ آپ کے پاس نہ ہوتا، اگر یہ پریکٹس نہیں ہوتی تو آپ اس کو پروف نہیں کر سکتے تھے کہ فائل فعل کے بعد آتا ہے. یہ ایک باریک پوائنٹ تھا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. تو بنیادی چیز آپ کے سامنے کیا آ گئی کہ جملہ فعلیہ ایسا جملہ ہے جو کہ فعل سے شروع ہوتا ہے. جملہ فعلیہ کے کم از کم 2 اجزاء ہیں، اس کے ابھی مزید اجزاء آئیں گے، اس کے آپ کے مزید اجزاء آئیں گے.
कम से कम 2 अज्जाएं, फेल और फाइल। कोई भी फेल बगैर फाइल के नहीं होगा, और फाइल के लिए हमेशा याद रख लीजिए कि फाइल हमेशा फेल के बाद आएगा और हालत रफा में होगा। ये पॉइंट आप हमेशा नोट कर लें। और जुमला इस्मिया का तर्जुमा कैसे करते हैं तारिक साहब? जी, जुमला इस्मिया का तर्जुमा कैसे करते हैं? मुब्तदा होती है फिर बाद में खबर होती है उसमें। मुब्तदा आती है और फिर खबर आती है। जी बाज़ दफा जो है अगर मुकद्दम हो जाए, बाज़ दफा खबर मुकद्दम हो जाती है, तो फिर खबर को पहले आप करते हैं जिसमें एम्फसाइज होता है। जुमला फेलिया के बारे में याद रख लीजिएगा कि जुमला फेलिया का जब भी आप तर्जुमा करते हैं, फेल का तर्जुमा सबसे आखिर में आता है। जुमला फेलिया की तरतीब इस तरह से है, जब भी आप तर्जुमा करते हैं पहले फाइल को बोलते हैं, आगे आप पढ़ेंगे तो फाइल के बाद मफूल को बोलेंगे, फिर मुतालिक को बोलेंगे, सबसे आखिर में फेल को बोलेंगे। ज़हाबा का आपने क्या कहा? गया हो वो गया। नहीं, वो गया, गया वो नहीं कहा आपने। तो जुमला फेलिया के अंदर हमेशा याद रखिएगा, जब भी जुमला फेलिया का तर्जुमा करेंगे तो जुमला फेलिया के अंदर फेल का तर्जुमा जो है सबसे आखिर में आएगा। जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो उसका तर्जुमा सबसे आखिर में आएगा, पहले फाइल बोला जाएगा। अभी तो कम से कम 2 अज्जा है ना, आगे आपके कम से कम अभी आपके सामने आइंदा चंद दिनों में 2 अज्जा और आ जाएंगे। तो पहले क्या होगा, पहले फाइल बोला जाएगा, फिर उसके बाद किसके 2 अज्जा बोले जाएंगे, फिर आखिर पे फेल बोला जाएगा। ठीक है सर, हम कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आबिद साहब, जी हम सब ने मदद की, हम सब ने मदद की, नसरना, हम नसरना। आबिद साहब, मैं कामयाब हुआ, नसर तो, मैं कामयाब हुआ, कामयाब कामयाब कामयाब, कामयाब, सॉरी, नजा नजा नजा, नजा, कामयाब नजा, नून बीम और हा, नजा, और ये फाला के उस पे ये जी, मैं कामयाब हुआ। करे तो नजा तो हो जाएगा ये। नजा तू, नजा तू। अली भाई, जी, वो करीब हुआ, वो करीब हो, वो करीब हुआ, करीब, काफ रा बा, काफ रा बा डाई है फाउला की। अच्छा अच्छा, फौला में आएगा, फौला करूबा। अच्छा, इसका हो जाएगा वो करीब हुआ, मुज़क्कर, करूबा तो नहीं होगा ना? वो करीब हुआ, करूबा, सही है, ठीक है, करूबा, वो करूबा, करीब हुआ, करूबा। ओके। वो मोहनस ने मदद की, मदद का भी मदद है ये, मदद ये रहा, नून नसरा ना, अब तो अपनी वोकैबुलरी हमने improve की। नसरत, तू नसरत, मोहनस ने मदद की, नसरत, तू नसरत कौन सा सीगा है? चौथा ना, चौथा। तो चौथा सीगा किसका है? गायब मुन्नस। गायब मोनस। मैंने आपसे क्या कहा? आपने कहा तू मुन्नस या, तू मोहनस ने मदद की। अच्छा, तो ये होगा नसरती, नसर ती, ये हाजिर का सीगा है, नसर ती, ये नसर ती होगी। अजीज साहब, जी सर। मैंने गवाही दी, शहादा इसका ये फाइला की टाइप में आएगा, ये शहीदा। फाइला की टाइप में आएगा। शीन हा और दाल, ये शहीद फाइला तो, की टाइप में आएगा। जी, शहीद तो, शहीद तो, हमने इकट्ठा किया या हमने जमा किया,
जमाना, नहीं जमाना नहीं, इकट्ठा किया, इकट्ठा। हशरना, हशरना, हशर ना। हशरना, जी डॉक्टर साहब, जी जी, वो सब पहुंचे, वो सब पहुंचे। बलगू, 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 वो सब पहुंचे। तुम दोनों मोनस ने हम्द की, हामिद तुमा, हमिद तुमा। माशाल्लाह। शहजाद साहब, जी सर। उन दोनों ने पिया, तुम उन दोनों ने पिया। उन दोनों ने पिया, मुजक्कर। लेकिन जब आपको कभी भी बताया जाए ना तो बाय शराबा, डिफॉल्ट शराबा, अरे बात नहीं, ये कौन सी टाइम में जाएगा? अच्छा शारीबा, शारीबा, शरीबा, शरीबा ये जाएगा, शरीबा। इन सब औरतों ने मारा, उन सब औरतों ने मारा, उन सब औरतों ने मारा। कतल तुन्ना, कतल तुन, मारा, मारा, जी मारा, मारा। कतल, अच्छा जरबना, और रा बा, दरबा, जरबना, मारा। उन सब औरतों ने मारा, जरबना, दरब ना। जी तारिक साहब, जी तुम दोनों ने याद किया, याद किया, याद 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 क्या की तरह अरबी बता दो। हा हमें तो फा, हा फा दा, हाँ सॉरी, और ये कौन सी डाई में आप? हाफिजा इसकी डायरी में आता है, ठीक है, ओके। तुम दोनों ने याद किया मीन हाफिज था, अगर मुजक्कर मोहनस सर, अगर मुजक्कर है तो हाफिजा। गौर करें, उन दोनों की बात हो रही है, उन दोनों की बात नहीं हो रही। आपने क्या, सॉरी तुम का, आई एम सॉरी सॉरी, सही बात, ओके। हाफिज तुमा, हाफिज तुम, उन सब मोनस ने याद किया, हाफिज ना, तुम सब मोनस से, आप तुम और उनमें फर्क करें सर जी। तुम कहा ना आपने, हाँ तो अभी आपने उन कहा था सेकंड टाइम, तो उन में तो फिर वो हाफिज नहीं होगा ना। नहीं, मैंने उन नहीं कहा, दोनों साथ तुम नहीं कहे। अच्छा सॉरी, मैं उन, पर फिर तो हाफिज तुम हो जाएगा। हाफिज, हाफिज मोहनस है तो हाफिज तुम ना। हाफिज तुम ना हो। जी सर। हाफिज साहब एक और कर लें। जी बताएं। वो सब औरतें दूर हुई, दूर हुई, दूर 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 करें जरा पहले, बा, भाई बाद। हाँ ये बेसिकली जो है ना, ये इसमें आएगा, कोयला में आएगा। अच्छा बहुदा, बा एंड दाल। और क्या था आपने वो दो? वो सब औरतें दूर हुई, वो सब औरतें दूर हुई, बहुदना, बहुत ना, सही है। वो मोनस भारी हुई, वो मोहनस भारी हुई तो सकुला,
लिखा हुआ है यार, सकुलत, हाँ सीधा सीधा सामने लिखा हुआ। अली भाई जी, तू एक मोहनस ने शुक्र किया, शुक्र तो शुक्र ही रहेगा। तू एक मोहम्मद शकरत, तू तू एक तू 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 है नहीं, तू ये और होगा इनमें गड़बड़ कर जाते हो। शकरती, अली शकरती, भाई और तारिक भाई जो है ना, तू और इनमें गड़बड़ कर जाते हो। शकरती। शकरती, शकरती, इन उन दोनों ने कत्ल किया, उन दोनों ने कत्ल किया, कतला। कतला। अजीज साहब, जी तुम दोनों मोहनस ने गवाही दी, शहीद तुमा, शहीद तुमान। ठीक है सर। डॉक्टर साहब, जी, हम सब ने सुना, समिअना, समेना, कालू समेना, वो क्या कहते हैं, हमने सुना। कालू, उन्होंने कहा, समेना, हमने सुना, वो अताना, और हमने अतात की, लेकिन वो करते नहीं थे। हमारा भी यही हाल होगा, हम सुनते हैं, अतात हम भी नहीं करते। तारिक साहब एक आखिरी करें। इस मोहनस ने लिखा, इस मोहनस ने लिखा, का का बा, इस मोहनस ने लिखा या उस मोहनस ने लिखा, कतबत, कतबत। डॉक्टर साहब 2 मिनट के अंदर आज का एक्सप्लेन करें। हमने आज फ़ाइल के जो है वो 3 डाई आपने शायद कहा, अजीज उसको औजान कह रहे थे, जो भी है वो है हमने पढ़े कि एक तो फ़ाला के वज़न पर है, एक फ़ाइला के वज़न पर है, एक फ़ाउला के वज़न पर है। तो जो हरफ आइन है उसके ऊपर जो है वो हरकत तब्दील होगी, बक़िया की हरकत वही रहेगी। उसके अलावा हमने शुरू में आपने एक बात कहा था कि मस्दर है कि हर जो हम फ़ाइल पढ़ेंगे उसमें ही नेम ऑफ एक्शन भी आ जाएगा, जिसको हम मस्दर कहते हैं। तीसरा आपने कहा जब आप हमसे कहेंगे कि एनालाइज करो इस फ़ाइल को, तो सबसे पहले हम फ़ाइल बताएंगे कि माजी है कि मुदारे है, फिर हम इसका अदद बताएंगे कि वाहिद है, मुसन्ना है कि जमा है, फिर हम इसकी जिन्स बताएंगे कि मुअन्नस है कि मुज़क्कर है, और फिर हम ये बताएंगे कि ये गायब यानी थर्ड पर्सन, हाजिर यानी सेकंड पर्सन, या मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन है। फिर आपने कहा जुमला फ़ैलिया के 2 कंपोनेंट लाजमी हैं, एक फ़ैल और एक फ़ाइल, और इसमें ये कि फ़ैल पहले आता है और फ़ाइल बाद में आएगा और हमेशा हालत रफ़ा में होगा। और दूसरा आपने कहा जब तर्जुमा करेंगे तो फ़ाइल सबसे पहले आएगा, फिर बकिया जो भी जुमले में होगा वो आएगा, और सबसे आखिर में फ़ैल का हम तर्जुमा करेंगे। और फिर आपने कहा कि ये हमने कैसे इसको अखज़ किया कि फ़ाइल बाद में आता है, वो आपने हमें सारी गर्दान लिखवाई। तो पहला सीगा और चौथा सीगा जो है ग्रामर की ज़बान में उसका जो फ़ाइल है वो हुआ और हिया है, बकिया सबका जो फ़ाइल है वो उसका आखिरी हर्फ है, यानी ज़हाबा में अलिफ है, ज़हाबतुमा में तुमा है, और ज़हाबतुन्ना में तुन्ना है। तो इस तरह करके जो है वो हमने पता चला कि फ़ाइल जो है वो बाद में आता है। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। आपने जो है ना वो क्या कहते हैं, कूजे को समुद्र में बंद कर दिया, समुद्र को कूजे में बंद कर दिया, दरिया को कूदने में बंद कर दिया। दरिया को कूजे में बंद कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो देखें, मैं आपको वैसे मैं आपको बताता खुद बताऊं कि मुझे भी जो है ना फेल पढ़ने में और पढ़ाने में ज्यादा मजा आता है बनिस्बत जो है ना वो इसम तो बिल्कुल ठंडा ठंडा है ना, इसम तो बिल्कुल ठंडा ठंडा है। वो नेक है या दरवाजा काला है, गाड़ी नहीं है,
لیکن اس کے اندر ایسا نہیں ہے. اس کے اندر تھوڑا ایکشن ملتا ہے نا, فیل کے اندر ایکشن ملتا ہے, اور فیل کے اندر چیزیں بہت ملتی ہیں. اور فیل کا زیادہ مزہ اس لیے آتا ہے کہ جیسے جیسے فیل آپ پڑھتے جائیں گے نا, اب آپ کے لیے قرآن کی آیات جو ہے نا وہ اور نکھر کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی, کیونکہ آپ 90% آیات آپ دیکھیں گے شاد و نادر ہی کوئی ایسی آیت ہے کہ جس کے اندر صرف اور صرف جو ہے نا اسی میں آیا ہوگا. جیسے اگر آپ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ تو 3 آیات کے اندر مطلب بیسکلی تو یہ آیت تو ایک ہی بن جاتی ہے, کیونکہ ہر ایک کے اندر آپ دیکھیں لا لگا ہوا ہے, تو کنٹینیوشن میں ہی ہے. لیکن اگر آپ اس کو 3 آیات بھی اگر آپ اس کو سمجھ کے کرتے ہیں تو اس میں تو آپ کو نظر آ جاتی ہے. لیکن آگے آپ کو دیکھیں پوری باقی جتنی آیات ہیں ایاک نعبد سے لے کر ضالین تک دیکھیں, آپ کو سارا فیل ہی فیل ملتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ کا کیا ہوگا, تو فیل کا استعمال بہت زیادہ, اسم کا بھی استعمال بہت زیادہ ہے. اسم کا استعمال جملہ اسمیہ سے زیادہ دوسری چیزوں میں ضرور استعمال ہو جائے گا. ظاہر فائل بنے گا تو اسم ہی ہوگا, مفعول بنے گا وہ بھی اسم ہی ہوگا. پھر بعض جگہ پہ کیا ہوگا کہ مبتدا بن کے آ جائے گا اسم, لیکن آگے کا پورا اس کی جو خبر ہوگی وہ پورے کا پورا ایک جملہ بنے گا, اور وہ پورا کا پورا جو جملہ ہوگا وہ جملہ فعلیہ نکلے گا. اسی طرح سے ندا کے اندر آپ دیکھیں گے عموماً جتنی بھی ندا آئی ہے قرآن مجید میں, آپ جتنی بھی ندا آپ دیکھتے ہیں, جتنی آیا شروع میں یا الذین آمنو ندا ہی ہے نا, یا سے آئی تو اس کا ندا ہو گیا, اسم کا پارٹ آ گیا. لیکن آگے کا پورا فوکس اگر آپ دیکھیں تو یا الذین آمنو پھر آگے آ رہا ہے, تو اس کا مطلب موصولہ بھی آ رہا ہے, اور اس کا جو صلہ, جب ہم نے موصولہ صلہ پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ جو موصولہ ہوتا ہے وہ اس کو صلہ لازم چاہیے. اور صلہ کی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ 2 چیزیں ہوں گی, یا تو جملہ ہوگا یا شبہ جملہ ہوگا. اور میں نے آپ کو وہاں بھی ڈیفائن کیا تھا بہت اچھی طرح سے کہ عموماً آپ کو مور دین 90% آپ کو جملہ ہی ملے گا, اور جملہ بھی آپ کو جملہ فعلیہ ہی ملے گا. اور آج میں آپ کو ایک چیز اور کلیئر کر دوں گا, جملہ فعلیہ بھی جو ہے نا وہ 90% میں سے 99.9% جملہ فعلیہ ماضی ملے گا. اور بہت ایسی آیتیں تھے, بہت جتنے احکام آئے وہ سب ماضی کے صیغے میں آپ کو ملیں گی. دعائیں آپ کو جتنی ملتی ہیں وہ بھی آپ دیکھیں آپ کو اسی طرح سے ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے جتنی چیزیں آپ کو ملیں گی وہ ساری ماضی کے حوالے سے ملیں گی, کیونکہ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے, یاد رکھیے گا ماضی کے حوالے سے, کیونکہ یونیورسل ٹروتھ آیا جتنی بھی آپ کو قرآن میں ملیں گی نا وہ سب ماضی کے صیغے سے ملیں گی. جنت اور دوزخ کے جتنے بھی آپ کو چیزیں ملیں گی وہ سب ماضی سے ملیں گی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ چیزیں آلریڈی ڈیفائنڈ ہو کے ہو چکی ہیں. تو ماضی کا جو ہے نا بہت امپورٹنٹ بھی ہے, اور ایکشن بھی بہت ہے اس میں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے ایکشن کی تو اتنی وہ نہیں کرنی, لیکن آپ کو بہت لطف آئے گا اس کے اندر. اگر آپ اس میں تھوڑی سی اپنی کنسنٹریشن رکھیں گے تو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. تو میں آپ کو میں نے جو اس دن گردانیں بھیجی تھی اس کی آپ لوگوں نے پریکٹس کی, کیونکہ سر کی پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے. طارق صاحب, ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں نے کی؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے کی تھی؟ جی. ہاں, میں آپ کو کچھ تھوڑے سے آپ کو اور بھیج دوں گا. کچھ اور ایک بات پوچھتا ہوں آپ کو, جو آپ نے 3 اوزان بتائے آپ نے, کیا ہم اس کو خود تو کسی طرح پہچان نہیں کر سکتے نا کہ یہ کس وزن پہ ہے؟ ابھی جیسا آپ کے سامنے بہت سارے ہم نے اس دن بھی لکھے تھے مادے, وہ آپ کے پاس وہ سارے مادے ہم نے فعالہ کی ٹائپ پہ لکھے. آج ہم نے مزید اور نئے لکھے کچھ, تو یہ اب آپ اپنی ووکیبلری میں ڈالتے رہے, اپنے پاس کوئی لسٹنگ کرتے رہے. میں آپ کو کچھ شارٹس بھی بھیج دوں گا جو ہمارے پاس اویلیبل ہے کتابوں میں. لیکن سب سے بیسٹ جو چیز رہتی ہے وہ آپ جیسے سے کرتے رہیں گے, قرآن آپ کو بتاتا رہے گا. قرآن آپ کو بتاتا رہے گا. جہاں تک میں آپ کے ساتھ موجود ہوں, جو مجھے پتا ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس ڈائی پہ بنا ہوا ہے. باقی جہاں نہیں آتا وہ ہماری ڈکشنری مدد کرتی ہے. لیکن جب آپ اس کو فزیکلی دیکھیں گے نا, کیونکہ عین کلمہ ہی اصل چیز ہے نا, پہلے 2 فا, تو آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا. اب آپ مطالعہ اگر آپ کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ جہاں بھی میم دال والے جو سیدھے جتنے ہیں آپ دیکھیں گے سب کے عین کلمے کے اوپر جو ہے نا کسرہ ملے گا. اسی طرح سے آپ جب نون صاد را نصرہ والے جتنے بھی دیکھیں گے آپ کو سب کے اندر جو ہے وہ ماضی کے صیغوں میں عین کلمے کے اوپر فتح ملے گی. اور یہ جو فولا کی جو دائی ہے یہ تو بہت ہی کم استعمال ہوئی ہے, مطلب اس کے تو صیغے بہت ہی کم ہے قرآن مجید میں. ایک سقولت مجھے یاد تھا تو میں نے آپ کے سامنے اس کو کرا بھی دیا تھا, اور بہت کم ہے.
मेजर तमाम आपको सीखे जो है इसी टाइप में मिलेंगे। तो ये तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे ना, ये आपकी इम्प्रूव जितनी वोकेबलरी होगी वो ऑटोमेटिकली आता रहेगा। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा कि ग्रामर ये जो दरस निज़ामी वाले वो करते क्या हैं, वो जो 6-8 महीने जो सर्व कराते हैं, कुरान मजीद में जितने सीखे आए ना, जितने सीखे इस्तेमाल हुए, उन सब सीखों को वो याद करवाते, याद कर एक एक सीखा याद किया हुआ उन्होंने। तो जितने भी, चाहे कोई ऐसा मादा भी होगा जो शायद पूरे कुरान में एक दफा इस्तेमाल हुआ होगा या 2 दफा इस्तेमाल होगा, उसकी भी उन्होंने गर्दाने कराई। तभी तो वो जो लोग होते हैं वो बिल्कुल रिमोटेड ऐसे ठक ठक आपके मुंह से निकल रहा होता। और जब वो सीधे याद हो जाते हैं तो आप समझ लें आपको 50% 40% तो वैसे ही सामने आ गई, आपकी वोकैबुलरी खड़ी होगी, क्योंकि वो इन, और फिर वो गर्दान पूरी करते हैं। मैंने आपको कहा 36-38 जो उसके सीगे, तो उसके अंदर वो मजहूल के सारे सीगे भी याद भी हो जाते हैं उनको, उनके माना भी उनको पता होते हैं। फिर उसके साथ जो उनकी जोर पड़ रहा होता है, जो उनके ऊपर ताकीद आ रही होती है, जो उसकी नफी आ रही होती है, लन के साथ आ गया तो क्या बन जाएगा, लम के साथ आ गया तो क्या बन जाएगा, अमर के साथ आएगा, तो वो सीगे पूरे याद रटे हुए होंगे, पूरे सीगे रटे हुए होते। हमने इंशाल्लाह वो रटना नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है जिस तरह से आपको आप बहुत सारी जगहों पे जब कुरान पढ़ते हैं तो आपको इसम की पहचान हो जाती होगी। इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे इसकी भी होगी। मैंने एक पहले दिन से आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी, अगर आप लोग कर रहे हैं ये काम तो ये बहुत ही जबरदस्त है। मैंने आपसे कहा था मुसहफ लें, हाथ में पेंसिल पकड़े और हर दफा जो है ना जो भी है उसको पढ़ते रहे और उसमें से हाईलाइट करते रहे। जो भी है रोज हर आदमी, मुझे उम्मीद है सब कुरान पढ़ते होंगे, 10 मिनट रोज के निकालें, 10 मिनट, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी 2 आयत 3 आयत ने, और देखें अब तक मैंने जो पढ़ा उसमें से क्या क्या लफ्ज आ रहे, अब तक जो मैंने पढ़ा उसमें मुझे क्या क्या नजर आ रहा, बस उनको आइडेंटिफाई आप करते रहे और वो खुद ब खुद आपकी जो है इंशाअल्लाह ताला वोकैबुलरी खुद ब खुद बढ़ेगी। ठीक है सर जी, तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह आपसे बुध के रोज मुलाकात होगी। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।